بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرانس کا سفیر نکالنے کے لیے احتجاج ملک بھر میں، اور یقینی طور پہ ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم احتجاج کریں، اور پوری دنیا میں مختلف طریقوں سے احتجاج ہوا، لیکن یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں سے، پوری امت مسلمہ کے ساتھ، کہ بنیادی طور پہ جس طریقے سے ہم نے ان کو شکست دینی ہے اور ان کو ہم نے زیر کرنا ہے، وہ طریقہ ہم اختیار نہیں کر رہے۔ وہ طریقہ پہلے بھی کئی دوست بتا چکے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ بائیکاٹ اس طرح سے کریں کہ ان کی جو مصنوعات ہیں، ان کی جو پروڈکٹس ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں، ان کے برانڈز کا بائیکاٹ کریں اور اویئرنیس دیں۔ یہ سب سے بنیادی اور بڑی ذمہ داری ہے ہمارے تاجر بھائیوں کی۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا دکاندار جو ہے، جو گلی محلے میں ٹکی ٹافی یا سگریٹ یا بسکٹ جو ہے وہ سیل کرتا ہے، اس سے لے کر ایک انٹرنیشنل لیول کا جو بزنس مین ہے، جس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے، اس تک ہر بندے کو اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اور زیادہ تر اس کا جو رول ہے وہ گلی محلے کے دکاندار کر سکتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے سٹور والے جو ہیں، کیش اینڈ کیری کے نام سے یا مختلف ناموں سے جو مارٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ اپنی اپنی شاپس کے اوپر، اپنی اپنی دکانوں کے اوپر، اپنی اپنی گلیوں محلوں میں یہ ان کی جو مصنوعات ہیں، ان کی جو پروڈکشن ہے، اس کی لسٹ جاری کرے۔ اور اگر آپ نے یقینی طور پہ اور واقعی ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا ہے اور ان کو شکست دینی ہے، تو اس کا یہی طریقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے سب سے بڑی ہستی اور سب سے زیادہ امپورٹنس، سب سے زیادہ اہمیت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی ذات بابرکات ہے، اور آپ کے لیے ہم کٹ مرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ ہمارا جذبہ ہے۔ ان کو یہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ دکھتی رگ، یہ ہماری دکھتی رگ ہے کہ کوئی ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمارے قرآن کے بارے میں، ہمارے اولیاء کے بارے میں، ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں گستاخی کرے، تو یہ ہماری دکھتی رگ ہے۔ ہمیں ذاتی طور پہ اگر کوئی گالی گلوچ کر بھی دے تو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا دکھ ہمیں ان مقدسات کی بے حرمتی پہ ہوتا ہے۔ ان کی ناموس پہ جب حملہ ہوتا ہے تو اتنا دکھ مسلمان کو، بندہ مومن کو، کلمہ گو کو جو ہوتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس میں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن ان کو کیسے دکھ دینا ہے، ان کو کیسے تکلیف دینی ہے۔ وہ کسی نے لکھا ہے نا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ ان کے نزدیک دنیا کا مال، بزنس، یہی سب کچھ ہے۔ ان کو تکلیف تب پہنچے گی جب ان کے بزنس کو تکلیف پہنچے گی، جب ان کی معیشت کو تکلیف پہنچے گی، جب ان کی ایکسپورٹ کو تکلیف پہنچے گی، جب ان کے برانڈ کو تکلیف پہنچے گی، جب ان کو دنیاوی خسارہ ہوگا، کیونکہ ان کے لیے تو وہی خسارہ ہے۔ ہماری نظر میں دنیاوی خسارہ کوئی خسارہ نہیں ہے بحیثیت مسلمان۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا تو 4 دن کی زندگی ہے، جھونپڑی میں رہ کر بھی ہم گزارا کر لیں گے۔ لیکن جب ان کو ہم اس طرح تکلیف دیں گے، اس طرح احتجاج کریں گے اور اس طرح ان سے بائیکاٹ کریں گے، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ خود گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور ان کو پتہ چلے گا کہ ہماری برانڈز کی، ہماری پروڈکٹس کی، ہماری مصنوعات کی ویلیو تب ہوگی جب ہم ان کے، یعنی کہ مسلمانوں کے مقدسات کا احترام کریں گے، اور جب ہم ان پہ انگلی اٹھائیں گے یا ان کے بارے میں گستاخی کریں گے، تو پھر ان کا ری ایکشن بھی اسی طرح آئے گا۔ اگر ہم نے کسی ایک ملک کے ساتھ اس کا یہ حشر کر دیا کہ ہم نے مکمل طور پہ A to Z ہم نے اس کا اس طرح سے بائیکاٹ کر دیا، تو پھر آپ خود اس چیز کا اندازہ لگائیں
کہ وہ ملک ہی آگے دوسرے ملکوں کو بتانے پر مجبور ہو جائے گا کہ دیکھیں بھئی ہم نے اس طرح کی حرکت کی ہے تو ہمارا یہ اشر ہوا ہے، لہذا اگر آپ اپنے معیشت کو، کاروبار کو، بزنس کو یا اپنی دنیاوی سٹیٹس کو بحال رکھنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ تعلقات بحال رکھنا چاہتے ہیں یا مسلمانوں سے کچھ فائدہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ جتنے بھی مقدسات ہیں ان کا احترام کریں اور کسی کے خلاف بھی انگلی نہ اٹھائیں۔ یہ کر کے دیکھیں، اس پیغام کو آگے جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، اویئرنیس دیں، ہر بندہ اپنے طور پہ اپنا فریضہ ادا کرے، پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل سے، اللہ رب العالمین کے حکم سے کسی بھی بد نصیب کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم یا آپ کے صحابہ یا آپ کے ازواج یا آپ کے اہل بیت یا مسلمانوں کے کوئی بھی جتنے بھی مقدسات ہیں انشاءاللہ پھر کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ ان پر انگلی اٹھائے۔ اللہ پاک ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔